الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، گزشتہ جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى کے عنوان پر کچھ بات عرض کی تھی کہ قرابت داروں کا بھی حق ہے، اور اس حق کے اندر ایک حق یہ بیان فرمایا کہ اگر قرابت دار اور رشتہ دار مالی اعتبار سے کمزور ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال عطا فرمایا ہو تو اپنے مال کے ذریعے سے ان کی مدد کی جائے۔ اس کے متعلق کچھ باتیں میں نے گزشتہ مجلس میں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لیں اور اللہ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس مجلس کے اندر اسی عنوان پر یعنی وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى پر کچھ بات اور عرض کرنی ہے، اللہ اسے بھی قبول کر لے اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، سورہ نساء کی ابتدا کے اندر اور عام طور پر نکاح کے خطبے کے اندر یہی آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں آخری جو جملہ ہے وہ یہی ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَالُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ اس جز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، یعنی ایک کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ اب ذرا دیکھو، اللہ سے ڈرنے کی تفصیل یہ بیان فرمائی، تَسَالُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ تم اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہو کہ اللہ کا واسطہ مجھے اپنا حق دے دے، کہتے ہیں یا نہیں؟ مثلا ایک آدمی کا حق کسی کے پاس سے نکل رہا ہو اور سامنے والا طاقت کے اعتبار سے مضبوط ہو اور لینے والا کمزور ہو، تو اس وقت یہ کہتا ہے کہ اللہ کے واسطے میرا حق مجھے دے دے، یعنی اللہ سے ڈر۔ تو قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ تم اپنا حق لینے کے لیے اللہ کو بیچ میں رکھتے ہو اور اللہ کا واسطہ دیتے ہو کہ میرا حق دے دے اللہ کے واسطے، تو تم پر جس کا حق نکل رہا ہے تو اس میں بھی تو اللہ سے ڈرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس میں بھی تو اللہ سے ڈرو، اور تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے کہ جس ڈر کی وجہ سے تم پر جس کے حقوق نکل رہے ہو اس حق کا ادا کرنا تمہارے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ایک تو یہ چیز فرمائی وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور دوسرا فرمایا کہ ارحام سے ڈرو، یعنی رشتہ داروں سے ڈرو۔ اب رشتہ داروں سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ رشتہ داروں سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں کے حق کو ضائع اور برباد کرنے سے ڈرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اہل علم جانتے ہیں کہ ارحام کا جو عطف ہے وہ اللہ پر ہے، اور آپ تو اس بات کو سمجھیں گے نہیں، اس لیے آپ صرف اتنا سمجھیے کہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق کو ضائع کرنے سے اللہ سے ڈرو۔ اب ارحام جو ہے نا، یہ بہووچن ہے، جمع ہے، اس کا ایک وچن اور اس کا واحد آتا ہے رحیم۔ دیکھیے، ایک ہے رحیم، یہ اللہ کی صفت ہے، راحا یا مین، یہ اللہ کی صفت ہے۔ ایک ہے رحیم،
کہ جس کے بعد یا نہیں، راحمین، 3 الفاظ. یہ رحیم کس کو کہتے ہیں؟ یہ رحیم کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں رہنے والی بچہ دانی کو، کہ جس کے اندر بچہ پرورش پاتا ہے. اور بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو جتنی رشتہ داریاں لے کر آتی ہے، جتنی رشتہ داریاں، یہ ساری کے ساری رشتہ داریاں، اس کا تعلق رحیم سے ہے. قرآن کریم نے اور حدیث کے اندر اسی سے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آپ ذرا دیکھیں کہ ایک بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلا تو بہت ساری رشتہ داریاں لے کر آیا. کوئی خود بخود باپ بن گیا، کوئی ماں بن گئی، کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی چچا، کوئی پھوپھی، کوئی ماموں، کوئی خالہ. یہ خود بخود بن گیا. کیا ہو گیا؟ یہ ساری رشتہ داریاں کوئی بچہ لے کر آ رہا ہے. پتہ چلا کہ نسب اور خاندانی اعتبار سے جتنے تعلقات ہیں، یہ سارے تعلقات اسی سے، اس کی بنیاد ماں باپ ہے. کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ ماں باپ. کیوں؟ کہ ماں اور باپ دونوں کے نطفے سے مل کر یہ بچہ پیدا ہوا ہے. اس لیے بنیاد ماں باپ بنے. اور جتنی رشتہ داریاں ہیں، ان ساری رشتہ داریوں میں ماں باپ آئیں گے بیچ میں. دادا کون؟ تو کہ باپ کا باپ. دادی کون؟ تو کہ باپ کی ماں. نانا کون؟ تو کہ ماں کا باپ. نانی کون؟ تو کہ ماں کی ماں. ہے نا بھائی؟ چچا کون؟ تو کہ باپ کا بھائی. پھوپھی کون؟ تو کہ باپ کی بہن. خالہ کون؟ تو کہ ماں کی بہن. ہے نا بھائی؟ یہ ساری رشتہ داریوں میں آپ کے سامنے ماں باپ بیچ میں آئے گے. چچا زاد بھائی کو لے لو، خالہ زاد بھائی کو لے لو، ماموں زاد بھائی کو لے لو، آپ کوئی بھی لے لو، باپ کا واسطہ، ماں کا واسطہ ضرور بضرور آئے. تو یہ ساری رشتہ داریاں ہیں. تو ایک تو رشتہ دار وہ ہے جو نسب اور خاندان کے اعتبار سے، اور ایک رشتہ داری وہ ہے جو سسرالی اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ اب آپ ذرا دیکھو قرآن کریم کی آیت کریمہ میں غور کرنے سے پتہ یہ چلتا ہے. ایک تو اس آیت پر غور کرو کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ جہاں اللہ نے اپنے حق کو بیان فرمایا وہاں رشتہ داروں کے حق کو بیان فرمایا. اس سے رشتہ داروں کی اہمیت پتہ چلی. ایک اب دیکھیے کہ ایک رشتہ داری تو یہ ہے، دوسری رشتہ داری جو قرآن و حدیث سے ہے وہ سسرالی ہے. اس کے بارے میں ذرا غور کریں آپ کہ قرآن کریم نے جہاں اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ میں نے اپنے بندوں پر، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں پر یہ نعمتیں کی، تو وہاں اللہ نے رشتہ داریوں کا ذکر کیا ہے کہ اے کائنات میں بسنے والے انسان، یہ رشتہ داری جو نسب کے اعتبار سے ہو، جو خاندان کے اعتبار سے ہو، اور جو سسرالی اعتبار سے ہو، یہ ساری رشتہ داریاں اللہ کی بہت بڑی تجھ پر نعمت ہے. نعمت پر ذکر کیا. فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، کہ ہم نے انسان کو پانی سے پیدا کیا. کس سے پیدا کیا؟ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور ہم نے اس کے لیے نسب بنایا، یعنی کہ رشتہ داری بنائی نسب کے اعتبار سے، وَصِهْرًا یعنی سسرالی اعتبار سے رشتہ داری بنائی. اب اس رشتہ داری کی اہمیت کو سمجھئے، کتنی بڑی اہمیت ہے کہ ایک عورت سے آپ نے نکاح کیا، نکاح کے بعد آپ کی ان سے ملاقات ہوئی، ملاقات کی بنیاد پر بچہ پیدا ہوا. کیا ہوا بھائی؟ بچہ پیدا ہوا. اب ذرا آپ دیکھیں کہ جس عورت سے آپ کا نکاح ہوا ہے، تو جس طریقے سے آپ کا نکاح اپنے اصول اور فروع سے حرام ہے، اس طریقے سے آپ کی بیوی کے اصول اور فروع سے بھی حرام ہے. اب کیسے سمجھیے آپ؟ ماں سے نکاح کون ہے؟ حرام ہے. بیٹی سے نکاح حرام ہے. اصول کیا ہے؟ ماں. اوپر چلے جاؤ. فروع کیا ہے؟ تو کہ بیٹی. بیٹی سے نکاح تو کہ حرام. بیٹی کی بیٹی سے نکاح تو کہ حرام. نواسی سے نکاح، پورے نیچے تک چلے جائے. سمجھ میں آئی بات؟ اسی طریقے سے جس عورت سے آپ نے نکاح کیا ہے، اس کے اصول اور فروع سے بھی نکاح حرام.
آپ اپنی ساس سے نکاح نہیں کر سکتے. آپ اپنی ساس سے نکاح کبھی نہیں کر سکتے. ہاں، کیوں؟ کہ آپ کی بیوی کی ماں ہے. اس طریقے سے آپ اپنی بیوی کی بیٹی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے. ایک تو آپ کی حقیقی بیٹی ہے، اس سے تو آپ نہیں کر سکتے. لیکن آپ کی بیوی اگر اگلے شوہر سے کوئی بیٹی لے کر آئی ہے، اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتے. اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتے. ہاں، آپ کی بیوی کی بہن سے نکاح اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے نکاح میں اپنی بیوی نہ رہے. جب تک آپ کی بیوی آپ کے نکاح میں ہے، آپ اس کے حقیقی بہن سے بھی نکاح نہیں کر سکتے. تو اس تعلق کا اور اس رشتہ داری کا شریعت نے اتنا بہت خیال رکھا. لیکن یہ ہماری جو نئی جنریشن ہے، اس کو رشتہ داری کا ہی پتہ نہیں. اس کو رشتہ داری کا ہی پتہ نہیں کہ رشتہ داری کیا چیز ہے. بہت تو دادا کو پہچانتے ہیں، پر دادا کو کوئی جانتا بنتا. آج کل تو ایسا ماحول ہے کہ جو ماں باپ الگ رہ رہے ہیں، اس کے بیٹے اور اس کی اولادیں اس کے دادا کو بھی نہیں جانتے کہ دادا کون ہے، پتہ ہی نہیں. حالانکہ آپ ذرا قرآن و سنت پر نظر کیجیے. قرآن و سنت نے رشتہ داریوں کو پہچاننے کا حکم دیا ہے کہ تمہارے رشتہ داروں کو پہچانو، جانو کون تمہارا رشتہ دار ہے. لیکن آج کا نوجوان ہے، ورنہ آپ پہلے کے لوگوں کے پاس بیٹھ جائیے، جو بوڑھے بڑی عمر والے ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. آپ ان کے پاس بیٹھے تو وہ پورے رشتے گنوائیں گے کہاں سے کہ یہ ہمارے یہ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں. اور آج کے نئی جنریشن کے نوجوان کو پوچھو اور بچے کو پوچھو دادا کا نام کیا ہے، تو اس کو دادا کا نام بھی پتہ نہیں. دادا کا نام بھی پتہ نہیں. تو پہلے زمانے کے اندر رشتہ داریوں کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے، لوگ جانتے تھے. محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، تعلموا انسابکم، تمہارے رشتہ داروں کو جانو، پہچانو. ما تصلون به ارحامکم، کہ تمہارے رشتہ داروں کو جانو گے، پہچانو گے تو تم اس کے حق کو ادا کرو گے. اگر جانو گے ہی نہیں تو حق کیا ادا کرو گے کہ کون تمہارا رشتہ دار ہے. اور یہ اسلامی تعلیم ہے کہ اس کے اندر ہر ایک کے نام الگ الگ ہے. باپ، ماں، نانا، نانی، دادا، دادی، چاچا، چاچی، ماموں، مامی، پھوئی، پھوआ، سب الگ ہے. لیکن انگریزی زبان کو اتنی تنگ ہے کہ اس کے بعد اس کے پاس تو رشتہ داری کے الفاظ ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر میں کہوں کہ باپ کے لیے کہہ دیا فادر، ماں کے لیے کہہ دیا مدر، اور اب دادا، نانا جو کچھ بھی ہو تو گرانڈ فادر. بس اس کے آگے کوئی لفظ ملے گا؟ ملتا ہے؟ نانا کے لیے الگ، دادا کے لیے الگ نہیں، بس گرانڈ فادر اور ختم. گرانڈ مدر، اس میں نانی بھی آ گئی، دادی بھی آ گئی، وہ سب کچھ اوپر والے سب آ گئے، اس کے آگے کوئی لفظ نہیں ہے. اب دیکھو، چچا ہو، ماموں ہو، خالو ہو، پھوआ ہو، تایا ہو تو کیا انکل، ورنہ خالو کے لیے کوئی الگ نہیں، ماموں کے لیے الگ نہیں، چاچو کے لیے الگ نہیں، پھوआ کے لیے الگ نہیں، تایا کے لیے الگ کوئی لفظ نہیں. اسی طریقے سے چاچی ہو، پھوپھی ہو، خالہ ہو، مماڑی ہو، جو کچھ بھی ہو تو اس کے لیے آنٹی ہے نا، اور کچھ الفاظ ہی نہیں ان کے پاس. اب جن کے پاس الفاظ ہی نہیں وہ رشتہ داروں کو کیا جانے گا؟ جن کے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، نام نہیں ہے، وہ رشتہ داریوں کو کیا جانے گا؟ وہ جو رشتہ داریوں کو جانے گا نہیں تو رشتہ داروں کے حق کیا ادا کرے گا؟ سمجھ آئے؟ اس لیے کہنے کا مقصد جو شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ بہت ہی تفصیلی، تاکہ ہر آدمی کا حق اس کو پہنچے. اب ذرا دیکھیں میرے آقا نے کیا فرمایا اس روایت کے اندر، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ تعلموا انسابکم ما تصلون به ارحامکم فإن صلة الرحم. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی سے کیا فائدے ہوں گے؟
تو کہ ہم تمہیں 3 فائدے دیں گے۔ کتنے فائدے ہیں؟ آپ رشتہ داری کو پہچانو گے، اس کے حقوق ادا کرو گے تو ہم تمہیں 3 فائدے دیں گے۔ کون کون سا؟ تو کہ محبت فی الاہل، پہلا فائدہ، رشتہ داریوں میں محبت پیدا ہوگی، یہ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ میرے محبوب نے فرمایا مسرات فی المال، تمہاری مال میں برکت دیں گے۔ یہ تو ہر ایک چاہتا ہے نا بھائی؟ آج کون نہیں چاہتا کہ میری دولت میں برکت نہ ہو، میری دولت وسیع نہ ہو؟ تو میرے محبوب نے فرمایا صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داریوں کا خیال رکھو تو ہم تمہارے مال کے اندر برکت دیں گے۔ پھر کوئی تعویذ لٹکانے کی ضرورت پڑے گی نہیں دکان کے مکان پر، سمجھ آئے بھائی؟ پھر کوئی تعویذ لٹکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مال میں برکت کی، اس کی بس جو محمد رسول اللہ نے کہا ہے وہ بہترین راستہ ہے، اس سے بہتر کوئی راستہ اور ہو سکتا نہیں ہے۔ دیکھو صلہ رحمی کر دیکھو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تمہارے مال میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں دیکھ لینا۔ پھر فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَنْسَاتٌ فِي الْأَثَرِ، تمہاری عمر میں بھی اللہ برکت دے گا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے لمبا جینے کا، کوئی موت کو پسند کرتا ہے نہیں، اس کی تفصیل آئندہ جمعہ کو کریں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی جو بات کر رہی ہیں وہ پہلے جملے پر۔ پہلا جملہ میں نے کیا کہا؟ محبت فی الاہل، کہ اس کے ذریعے سے تمہاری رشتہ داریوں میں محبت ہوگی۔ وہ تو صاف ہے، آپ رشتہ داروں کے گھروں پر آنا جانا رکھیں گے، آپ ان کے حق کو ادا کریں گے تو محبت ہونے ہی والی ہے نا بھائی، کہ نہیں ہوگی؟ ہاں، لیکن دیکھیے آج کل جو بگاڑ آیا ہے نا، وہ بگاڑ کس وجہ سے آیا اس کو سن لیجیے، اور یہی اصل ہے۔ دیکھیے اگر کوئی آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے اور دل کے اندر اس کا یہ ارادہ ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، تو اس کے لیے آسان ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے، محمد رسول اللہ نے حکم دیا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے بھائی؟ آسان ہے، آسان، سارے کام آسان، اس کے مسائل حل، اس کو کوئی گڑبڑ نظر نہیں آئے۔ لیکن آج کل جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے عام طور پر وہ رسم و رواج و سماج کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ کس کی وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ سماج کی وجہ سے، اس لیے ساری گڑبڑ پیدا ہو رہی ہے۔ اب ذرا دیکھو اس کو سمجھیے کہ اگر آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے کر رہا ہے کہ مجھے میرے اللہ کا حکم ہے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہی رہے گا، چاہے رشتہ دار اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا رہے، ہے نا بھائی؟ وہ چاہے بدسلوکی کرتا رہے، یہ اچھا سلوک کرے، کیوں؟ کہ اس کے سامنے حکم ہے کہ میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں، وہ چاہے میرے ساتھ جو کچھ بھی کر رہا ہے، اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن گڑبڑی یہاں ہو رہی ہے کہ ہم سماج کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے اگر ہماری طرف سے اچھائی پہنچ رہی ہے اور اس کی طرف سے برائی پہنچی تو فوراً بینڈ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ بینڈ، بالکل بند۔ یہ کیا اپنا ساتھ سارو راکھے جگہ اپنے میں سکتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ پہلے ساری گڑبڑی کہاں ہے بھائی؟ یہاں۔ کاش کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی محبت اور عظمت آ جائے تو ہم سب کے لیے کام بالکل آسان ہو جائے۔ اب ذرا دیکھو، میں نے آپ کو کہا کہ ساری رشتہ داری کی بنیاد کون ہے؟ بولو نا، ماں باپ۔ کون ہے؟ اب آج کا نوجوان ماں باپ سے ہی اچھا نہیں رکھ رہا ہے، وہ بنیاد ہی کو گرا رہا ہے، تو وہ دوسری رشتہ داری کا کیا خیال رکھے گا؟ ہاں؟ جب وہ اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتا تو وہ دوسری رشتہ داری کا کیا خیال رکھے گا؟ ہاں، اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اب ذرا آپ دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے شادی بیاہ کے اندر؟ شادی بیاہ ہوتی ہے ہمارے یہاں، شادی بیاہ کے اندر ہمارے یہاں یہی ہے کہ اس نے دعوت دی تو ہم دعوت دیں گے، اگر اس نے دعوت نہیں دی تو ہم نہیں دیں گے۔ تو کیا یہی رشتہ داری ہے؟
ارے بھائی اگر کوئی پرایا آدمی ہے وہ بھی جب آپ کو دعوت دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس نے دعوت دی تھی اسے مجھے دینی پڑے گی، یہ مجھے دینی پڑے گی. تو پرایا بھی جب دیتا ہے تو آپ دے رہے ہیں، تو یہ تو آپ کے گھر کا ہے، وہ دیوے یا نہ دیوے مجھے کیا کرنی ہے بھائی. تو یہ ہے صلہ رحم. لیکن عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اس میں جو رکاوٹ بنتا ہے وہ رکاوٹ عورتیں بنتی ہے زیادہ. کون بنتی ہے؟ مردوں کو اس میں اتنی وہ نہیں ہے، عورتوں کو ہوتی ہے زیادہ. یہ بیماری کس میں؟ لیکن عجیب ہے کہ اب تو یہ اسٹیپ آگے بڑھا ہے. اب یہ اسٹیپ آگے بڑھ کر احسان جتلانے پر آ گیا ہے. کس پر آ گیا؟ کہ ہم نے اس کا اتنا خیال رکھا، یہاں خیال رکھا، وہاں خیال رکھا، اس کا مالی تعاون کیا، اس کا یہ کیا. کیونکہ جب مالدار رشتہ دار ہوتا ہے تو مال کے اعتبار سے غریب کی مدد کرتا ہے. اب اس کو یہ بات تو پتا ہے کہ غریب میری مال کے اعتبار سے تو مدد نہیں کرے گا، لیکن کم از کم مجھے سلام تو کرنا چاہیے، میں نے اس کا خیال رکھا ہے تو کم سے کم میں آؤں تو تھوڑا ڈسپلن میں تو رہنا چاہیے، میری عزت تو کرے. یہ ہر ایک کو تمنا ہوتی ہے، ہر ایک کو دل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تو قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، تم تمہارے عطیے کو، ان صدقات کو احسان جتلا کر ضائع مت کر دو. احسان مت جتلاؤ کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے پھر بھی ایسا کر رہا ہے. اگر احسان جتلاؤ گے تو تمہارا عطیہ کیا ہو جائے گا؟ ضائع. اور عجیب بات تو یہ ہے اس سے بڑھ کر کہ شب قدر جیسی فضیلت رات، کہ جس رات کے اندر اللہ سب کی مغفرت کر دیتا ہے، کچھ لوگوں کی نہیں کرتا، اس میں احسان جتلانے والا بھی ہے. تو ایک تو ہماری نیکی تو ضائع ہو گئی، لیکن ساتھ ساتھ کے اندر بہت بڑا گناہ بھی آ گیا احسان جتلا کر، کہ جس کی وجہ سے ہم مغفرت سے بھی محروم. تو یہ بیماری اصل عورتوں کی تھی، لیکن اب یہ بیماری مردوں میں آ گئی. کس میں آ گئی؟ آہستہ آہستہ ترقی کر کر اب تو مرد بھی احسان جتلانے والے بن گئے. شادی کے موقع پر تو کہ یہی کیا ہوتا ہے، جب کوئی شادی کے موقع پر آدمی کسی کو گفٹ دیتا ہے اور ہدیہ دیتا ہے تو ساتھ ساتھ میں امید رکھتا ہے کہ اپنی شادی میں پن سو گئے. یہی ہے نا، ہم آج دیں گے تو کل وہ ہمیں ہمارے لڑکی کی شادی میں ہمیں دے گا. اچھا دیکھو قرآن کریم نے کس بہترین انداز میں سمجھایا. قرآن کیا کہہ رہا ہے ذرا غور کرے، خصوصاً عورتیں سنیں اس بات کو. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ النَّاسَ فِيهِ، کیا ہے؟ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ النَّاسَ، ہاں خیر یہ آیت کریمہ ہے جس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو کچھ تم دے رہے ہو ہدیہ، اس نیت سے دے رہے ہو کہ تمہیں بھی واپس وہ ہدیہ دے، تو اللہ اس ہدیے کے اندر برکت نہیں رکھے گا. اللہ اس ہدیے میں لِيَرْبُوَ النَّاسَ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، قرآن کہہ رہا ہے فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اللہ اس کے اندر برکت نہیں رکھے. دیکھو حرام تو نہیں کہا کہ تم نے اس نیت سے کس کو شادی میں گفٹ دی کہ میری بیٹی کی شادی ہوگی تو وہ بھی گفٹ دے گا، تو اس کو قرآن نے حرام تو نہیں کہا، لیکن اتنا ضرور کہا کہ تمہارا اجر ضائع ہو گیا اور اس ہدیے میں کوئی برکت ہوگی. لیکن آج یہی ہو رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے؟ ہاں بھائی آج یہی ہو رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے کہ چلو آج تو عجیب بات ہے کہ انحطاط کا زمانہ اتنا آ گیا کہ اگر بھائی اپنی بہن کو کچھ دینا بھی چاہتا ہے تو بیوی صاحبہ کھڑی ہو کر کہتی ہے ارے بے مہینہ پچھی چھوکری نے شادی سے نہیں معافی دے سو، کہ 2 مہینے کے بعد اس کی لڑکی کی شادی ہے اس میں ہم دے دیں گے، ابھی کیا دینے کی ضرورت ہے. تو شوہر بھی فرعون جھک گیا تو یہ بیچارہ کیا کرے گا، فرعون جیسا فرعون جھک گیا. حضرت بھی سرنڈر. تو کیا صلہ رحمی کے لیے شادی کا انتظار کرنے کا ہے؟ نہیں نہیں نہیں. اب اس وقت اگر بہن کو دے گا
تو ایک جوڑ کپڑے کی دے دی، کچھ ہدیہ دے دیا، کچھ دے دیا، اپنے بیٹے کی شادی ہے، اس خوشی میں بھائی نے بہن کو ہدیہ بھیجا ایک کپڑے کی جوڑ، وہ 100 جوڑے لے کر بیٹھی ہے بہن، تو 101 ہوا اور آ گئی سیدھی کباڑ کے اندر، نہ کوئی فائدہ۔ یہ رواج ہے، یہ رسم ہے، اس سے کوئی محبت پیدا نہیں ہوتی۔ ہاں سمجھ میں آئی بات؟ جو بہن پورے سال کھانے اور پینے کے لیے تڑپ رہی ہے، جس بہن کے پاس پورے سال نہ لباس ہے، اس بہن کو شادی ہی کے موقع پر یاد کیا جائے۔ کیا رشتہ داری کا حق یہی ہے؟ جب اس کو ضرورت ہو تب نہ کچھ ملے اسے، نہ کھانا ملے نہ پینا ملے، اور شادی آئی تو آپ نے دے دیا 5000 کا ہدیہ اور بس ہو گیا کافی، یہ صلہ رحمی ہو گئی؟ نہیں، شریعت نے اس کو ناپسند فرمایا۔ شریعت یہ کہہ رہی ہے تم تمہارے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو جس طریقے سے حق ادا کرنے کا ہے۔ ہاں، اور عام طور پر ہمارے یہاں بھی یہ دیکھو، لیکن شریعت اسلام کی تعلیمات پر آپ ذرا غور کریں تو آپ کو بڑا خوشی ہوگی کہ شریعت نے کیسی بہترین تعلیم دی۔ کہا کہ ہدیہ دو، کیا کہا؟ ہدیہ دو، تو بھئی کسی کو ہدیہ دے دیا۔ سامنے والے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی تمہیں ہدیہ دے تو تم بھی اس کو ہدیہ دو۔ کیا کہا؟ تاکہ آپس میں محبت رہے۔ ہاں، لیکن ہدیہ دینے والے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہدیہ واپس ملے اس کی نیت مت رکھو۔ ہاں، وہ نیت نہ رکھو، تم چاہے دیتے رہو، وہ دیوے یا نہ دیوے تمہارے دینے کا۔ لیکن آج ہمارے یہاں کیا مزاج ہے عورتوں میں؟ આપણે તો પૂરો રમઝાનનો મહિનો તલણ મોકલું, એક ફેરી પણ આપણને યાદ ના કરા, આખું રમઝાન આપણે તલણ મોકલું, એક ફેરી પણ આપણને ના, પૂરા રમઝાન का तलण गया तेल के अंदर। कहाँ गया? तेल के अंदर से कोई सवाब बवाब सब खत्म। अरे भाई कोई दे या न दे, इसीलिए कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि भाई रिश्तेदारी का जो हक अदा करना है वो अल्लाह के लिए करना है, और जो बंदा अल्लाह के लिए करेगा तो सामने से मिले या न मिले, वो शादी में दावत देवे या न देवे, वो खाने की दावत देवे या न देवे, वो हदिये को लौटावे या न लौटावे, तुम उसके साथ अच्छा सुलूक करो, तुम्हारे साथ बदसलूकी करे, तुम्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तो अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। बस ये बात अल्लाह मेरी भी समझ में डाल दे, हमारे घर वालों की भी समझ में अल्लाह डाल दे। अब उस हदीस के जो दूसरे दो अल्फाज है, एक है मसरातुन फिल माल, कि अल्लाह रिश्तेदारी के हुकूक के अदा करने पर माल में बरकत अता फरमाएगा, और तीसरा जुमला जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया वो मनसअतुन फिल असर, कि अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाएगा। उसके मुतालिक इंशाअल्लाह आइंदा जुमा को बयान करूँगा। अल्लाह ख़ास तौर पर मुझे भी अमल की तौफीक दे और हम तमाम को अमल की तौफीक दे, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी आपसे गुजारिश ये है, आज ऐलान कोई नहीं है, शायद एक ऐलान है एक दो, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, उम्मत का एक बहुत तबका परेशान है, आपसे मेरी गुजारिश है कि उनके हक़ में ख़ास तौर पर दुआ करें, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। हम दूसरों के हक़ में दुआ करते रहेंगे, अल्लाह हमारी परेशानियों को इंशाअल्लाह दूर फरमाता रहेगा।